کبھی کبھی اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو پیریڈ رہا ہے، آپ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ کا انتقال ہوا، تو یہ جو ہے بظاہر یہ مطلب اس وقت جنگ کے حالات تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ علامہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جو ہے یوگدان ہے ان کا جنگ آزادی میں جو ہے، اور بظاہر ہم جب پڑھتے ہیں تو کمی لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں. جی حالانکہ آپ کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ جب بھی آپ جو ہے کئی خط بھیجتے ہو، جو ٹکٹ لگاتے نا، پہلے ڈاک ٹکٹ آتا تھا تو آپ ہمیشہ الٹا لگاتے تھے. لیکن آؤ بات آئی تو اس کرتا چلوں، میں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی قربانیاں کیا ہیں. میرے نزدیک اعلیٰ حضرت مجاہد آزادی کے ایک عظیم مجاہد ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے جہاں اور بہت سارے محاذ کھولے تھے، انگریزوں کا ایک سب سے بڑا محاذ تھا جس کو صرف امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جو ہے اس محاذ پر کام کیا. وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان، کیونکہ یہی انہی سے انگریزوں نے حکومت چھینی ہے اور ان کو معلوم تھا کہ یہی ہم سے حکومت چھین سکتا ہے، لہٰذا ان کا زیادہ تر فوکس جو تھا مسلمانوں پر تھا. انہوں نے انگریز نے مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں، انگریز کے آنے سے پہلے بھارت کا مسلمان دو ہی جو ہے اس میں بٹا ہوا تھا، سنی مسلمان یا شیعہ مسلمان، تیسرا کوئی نام نہیں تھا. لیکن انگریز نے آ کر کے جب جبے صافی اور ٹوپی والوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر انہوں ایک ٹیم ایسی تیار ہوئی جس نے قرآن کے ترجمے غلط کیے، جنہوں نے حدیث کی غلط تشریح کی، اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے متزلزل کیا. اللہ رب ہمارا عقیدہ خصوصی طور سے دو چیزوں پر ہے، توحید اور رسالت پر. سب سے پہلا عقیدہ رب تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ ہے، 1400 سال سے عقیدہ ہے سبحان ربی الاعلی، کہ یقیناً ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزور سے پاک ہے. لیکن انگریز نے جو ٹیم جو ہے جبوں دستار والوں کی اور مولویوں کو جن کو نذرانے اور معاوضے اور تنخواہیں دی جاتی تھی، انہوں نے اب جو ہے قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے مگر جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کرتا تو نہیں ہے زنا کر سکتا ہے. اس طرح کے عقیدے سے یہ وہ خطرناک محاذ تھا انگریزوں کا کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا جائے اور اس طرح سے مسلمان کمزور ہو جائے. اب یاد رکھو، اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی ہو گئی تو یہ کفر ہے، پھر کوئی نماز کام نہیں آئے گی. پورا قرآن پڑھو، سب سے پہلے اللہ نے جہاں جنتیوں کا ذکر کیا ہے، پہلے ایک چیز کا ذکر ہے ان الذین آمنوا، پہلے ایمان ہے، بعد میں وعملوا الصالحات ہے. تو انگریز نے جو ہے جبوں دستار والوں کی جو ٹیم تیار کی تھی، اور انہوں نے جو ہے قرآن کے ترجمے غلط کر کے، حدیث کی غلط تشریح کر کے جو مسلمانوں کے عقیدوں کو جو ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے ڈگمگانا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح سے بارگاہ رسالت میں گستاخیاں شروع کر دی. ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. حضور کے پاس جو بھی ہے اللہ کا عطائی ہے، اور رب کے پاس جو بھی ہے وہ ذاتی ہے. یہ اب سے 1400 سال سے لے کے آج تک چلا آ رہا تھا، مگر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی جو ہے طرح طرح کی جو ہے حدیثوں کی غلط تشریح شروع کر دی، اور کہا کہ جس طرح جو ہے جو علم اللہ رب کے رسول کو ہے، حضور کو ہے، اتنا علم تو نعوذ باللہ پاگل کو گدھے کو ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی میں کر رہا تھا. یہ پوری جو ہے پورا محاذ تھا، اور یہ سب سے خطرناک محاذ تھا. لیکن یہ جو محاذ تھا کہ جہاں مسلمان کو ایمان سے خالی کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو جو ہے بالکل اپاہج اور لگڑا لولا کیا جا رہا تھا، اس محاذ کو جو ہے حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے سنبھالا ہے. اور اس طرح سے جو ہے اس محاذ کو آپ ڈٹے ہیں اور اکیلے ڈٹے ہیں. اور جتنے بھی فتنے تھے وقت کے جو انگریز نے قائم کیے تھے مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے، جو ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس ملک کی عوام کو ٹکڑے کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت تقریباً جو ہے 400 کتابیں جو ہے رد میں، ان فتنوں کے رد میں جو ہے میں کر رہا تھا. کیا اعلیٰ حضرت نے اگر تلوار والا جہاد تو نہیں کیا ہے، مگر آپ نے قلمی جہاد کر کے آپ نے پوری دنیا اور خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور مسلمانوں کو آپ نے بانٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو بانٹنے سے روکا ہے، آپ نے تو بچایا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کی عظمت کے جو اللہ کی عظمت کا جو تصور 1400 سال سے تھا، اور اب یہ جو دستار والے جو اس عظمت کو جو ہے ڈھا رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت جو لوگوں میں تھی، یہ جو ہے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. میں کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت
उस अजीम मुजाहिद आजादी का नाम है। हाँ, ये कह सकते हो कि आपने तलवार से जिहाद नहीं किया है, मगर कलम से जो जिहाद किया है ये तलवार से कहीं कहीं ज्यादा है। अगर मुसलमान लड़खड़ा जाता और अगर मुसलमानों का ईमान जो है इस तरह खत्म हो जाता तो मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है कभी भी अंग्रेजों के हाथों से जो है कभी जो है आजाद ना होता। आपने उस वक्त जो है गुस्ताखाने इलाही को और गुस्ताखाने रसूल को बेनकाब करके इस तरह से जो है करोड़ों मुसलमानों की हिफाजत की है और मुसलमानों को इस लायक बनाया है कि वो ईमान के लिए जिहाद कर सके, अजमत इलाही के लिए जिहाद कर सके, अजमत रसूल के लिए। तो गोया आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा, आज मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि आला हजरत का क्या योगदान है, मेरे नजदीक जो है मैं समझता हूं जंग आजादी का जो सबसे खतरनाक मोर्चा था वो आला हजरत ने संभाला है। कलम जो है कलम, आपने कलम से जिहाद किया है तो आला हजरत उस अजीम मुजाहिद आजादी का नाम है। लिहाजा जब भी कोई बात आए तो आप जो है लोगों तक पहुंचा दें इस बात को कि मैं मानता हूं कि आपने तलवार से जिहाद नहीं किया है, मगर कलम से का जिहाद तलवार के जिहाद से भी कहीं ज्यादा है और आपने करोड़ों मुसलमानों की हिफाजत की है। वही मुसलमान आगे चल के जो है मुजाहिद आजादी बने हैं और फिर वही मुसलमानों ने जो है आखिर 1947 को जो है अंग्रेज को भागने पर मजबूर कर दिया है।